حق مہر قرآن کی روشنی میں ایک جامع جائزہ اسلام نے نکاح کو ایک مقدس معاہدہ قرار دیا ہے جس کی بنیاد محبت اعتماد اور ذمہ داری پر قائم ہے۔ اس معاہدے میں عورت کے احترام اور اس کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے جو حق دیا گیا ہے اسے حق مہر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس حق کو بیان کیا گیا ہے اور مرد کو واضح حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورت کو خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرے۔ قرآن کے مطابق مہر کی اصل قرآن کریم عورت کو مہر دینا مرد پر ایک لازمی فریضہ قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ عورت کا حق ہے جو نکاح کے بدلے میں اسے ملتا ہے۔ قرآن نے یہ بات واضح کی کہ مہر عورت کو خوشی اور رضامندی کے ساتھ دیا جائے، کسی جبر دکھاوے کے طور پر نہیں۔ مہر کی ادائیگی کا حکم قرآن کے مطابق مہر نکاح کے معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو مہر دے اور یہ دینداری کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن شوہر کو کسی بھی صورت میں مہر ادا کرنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ مہر اور عورت کی مرضی قرآن نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مہر کی مالک ہے، یعنی مہر پر صرف اسی کا حق ہے، اس کے والدین یا خاندان کے کسی فرد کو اس میں دخل دینے کا اختیار نہیں۔ عورت اپنی مرضی سے اسے رکھ سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے یا کسی کو دے سکتی ہے۔ مہر کی مقدار کے بارے میں قرآنی تعلیم قرآن نے مہر کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں کی، بلکہ یہ اصول دیا کہ مرد اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق عورت کو دے۔ اگر مرد غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کم بھی دے سکتا ہے، اور اگر مالدار ہے تو زیادہ دے سکتا ہے۔ اصل مقصد دکھاوا بوجھ نہیں بلکہ عورت کی عزت افزائی ہے۔ مہر معاف کرنے کا ذکر قرآن کے مطابق اگر عورت اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے تو مرد کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عورت پر کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی خوشی اور رضا پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مکمل اختیار دیا ہے۔ مہر اور نکاح کی تکمیل قرآن کے مطابق مہر نکاح کے معاہدے کا بنیادی جز ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر طے نہ کیا جائے تو بعد میں بھی یہ عورت کا حق رہے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہر نکاح کی شان اور عورت کے مقام کی علامت ہے۔ مہر اور طلاق کی صورت قرآن نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو عورت کو اس کا مہر دینا ضروری ہے۔ اگر طلاق نکاح کی تکمیل سے پہلے ہو تو مہر کا نصف دینا ہے، اور اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو تو مکمل مہر ادا کرنا لازم ہے۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو کسی بھی حالت میں نقصان نہ پہنچے۔ مہر اور بیوہ کا حق قرآن کے مطابق اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کا پورا مہر ملے گا اور ساتھ ہی وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح قرآن نے عورت کو دوہرا تحفظ فراہم کیا۔ مہر کے بارے میں قرآنی فلسفہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ مہر عورت کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی قیمت نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کی نشانی ہے۔ نکاح کے وقت مہر دینا دراصل یہ اعلان ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو عزت اور مقام دینے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ دور میں قرآنی تعلیمات کی ضرورت آج کے دور میں بعض جگہ لوگ مہر کو صرف رسمی طور پر لکھ دیتے ہیں اور اصل میں ادا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ بعض جگہ ضرورت سے زیادہ مہر مقرر کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، جو قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن کا مقصد نکاح کو آسان بنانا اور عورت کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں مہر ایک لازمی حق ہے، یہ عورت کی عزت اور احترام کی علامت ہے، یہ نکاح کے معاہدے کا بنیادی حصہ ہے، یہ عورت کا ذاتی حق ہے جسے کوئی اور نہیں چھین سکتا۔ اس کی مقدار مرد کی حیثیت پر ہے، نہ کہ رسم و رواج پر۔ اسے خوش دلی اور محبت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔